ریڈیم، اندھیرے میں چمکنے والا مادہ جو کئی لڑکیوں کی جان لے گیا۔ گریس فرائر کے لیے یہ عجیب تو تھا کہ ناک صاف کرتیں تو ان کا رومال اندھیرے میں چمکتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ ان کی زندگی اندھیرے ہونے کی ابتدا ہے۔ گریس نے سن 1917 کے موسم بہار میں 70 دیگر لڑکیوں کے ساتھ جس فیکٹری میں کام شروع کیا، وہ پہلی عالمی جنگ کے آغاز پر امریکہ بھر میں قائم ہونے والی کئی فیکٹریوں میں سے ایک تھی، جہاں گھڑیوں اور ملٹری ڈائلز میں ہندسوں کو اندھیرے میں نظر آنے کے لیے چمک دی جاتی۔ محقق آرلین بلکانسکی کے مطابق سینکڑوں نوجوان خواتین اس کام سے پر امید تھیں۔ 6 اپریل سن 1917 کو امریکہ کی پہلی عالمی جنگ میں شرکت کے بعد تو کچھ خواتین نے اس کام کو حب الوطنی کا اظہار جانا۔ وہ سپاہیوں کے لیے گھڑیوں کے ڈائل اور فوجی آلات کے پینل پینٹ کرتیں۔ یہ سب اندھیرے میں چمکتے۔ اندھیرے میں چمکنے والا یہ عنصر ریڈیم تھا۔ فرانس کے ماہرین میری اور پال کیوی نے سن 1898 میں ریڈیم دریافت کیا تھا۔ چونکہ ریڈیم کینسر کے علاج میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہو چکا تھا، بہت سے لوگ اسے ایک معجزاتی عنصر سمجھتے اور ٹوتھ پیسٹ اور کاسمیٹک سمیت مختلف تجارتی مصنوعات میں اسے شامل کیا جاتا۔ ڈائل فیکٹریوں میں کام کرنے والی لڑکیاں ریڈیم پاؤڈر میں گوند اور پانی ملا کر ایک چمکتا ہوا سبزی مائل سفید پینٹ بناتی اور اسے اونٹ کے بالوں کے برش سے ڈائل اور اس کے ہندسوں پر احتیاط سے لگاتی۔ چند بار استعمال سے برش اپنی شکل کھو دیتے اور لڑکیاں ٹھیک طرح سے پینٹ نہ کر پاتی۔ گریس کا کہنا تھا، ہمارے نگران ہمیں اپنے ہونٹوں سے ان کی نوک بنانے کو کہتے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنا برش ہر گھڑی کا ڈائل پینٹ کرتے 6 بار ہونٹوں سے تیز کیا ہوگا۔ پینٹ کا ذائقہ عجیب نہیں تھا، بلکہ اس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ نقصان دہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا ٹینکیا کے مطابق ڈائل پینٹ کرتی خواتین کو گھوسٹ گرلز بھی پکارا جاتا، کیونکہ ریڈیم کے ذریعے جو ان پر روزانہ پڑتے ان کے کپڑوں، بالوں اور جلد کو چمکا دیتے تھے۔ بہت سی خواتین کام پر اپنے بہترین لباس پہن کر آتی تاکہ جب وہ کام کے بعد کہیں تفریح کو جائیں تو کپڑے خوب چمکیں۔ کچھ اپنے دانتوں پر بھی پینٹ کر لیتی کہ اس سے انہیں چمکدار مسکراہٹ ملے۔ کچھ اپنے ناخنوں کی چمک سے اپنے بوائے فرینڈز کو حیران کرتی۔ جب وہ ریڈیم کے محفوظ ہونے کے بارے میں پوچھتی تو انہیں ان کے مینیجرز بھی یقین دلاتے کہ انہیں فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ یقیناً یہ سچ نہیں تھا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ریڈیم گرلز کو جسمانی تباہی کا سامنا ہوا۔ سب سے پہلے اس کا شکار ہونے والی ایمیلیا میگیا تھی۔ وہ اورنج نیو جرسی میں ریڈیم لومینس میٹیریلز کارپوریشن کے لیے گھڑیاں پینٹ کرتی تھیں۔ پہلی علامت دانت درد تھی، جس کے لیے ایک کے بعد دوسرا دانت نکالنا پڑا۔ جلد ہی رشتے خون اور پیپ کے ساتھ دردناک السر نے چمکتے دانتوں کی جگہ لے لی۔ پراسرار بیماری ایمیلیا کے منہ میں پھیل گئی۔ نچلا جبڑا کاٹنا پڑا اور پھر اس نے جسم کے دوسرے حصوں کو متاثر کیا۔ ان کی وفات 12 ستمبر 1922 کو بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی۔ ڈاکٹر موت کی وجہ کا تعین نہ کر سکے تو عجیب طور پر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ وہ آدھ شخص سے مری۔ اگرچہ عوام کو یہ گمان رہا کہ ریڈیم محفوظ ہے، ریڈیم گرلز بڑھتی تعداد میں جان لیوا بیماری کا شکار ہونے لگیں۔ گریس نے سن 1920 میں بینک کی بہتر ملازمت کے لیے فیکٹری چھوڑ دی تھی، مگر تقریباً 2 سال بعد ان کے بھی دانت گرنے لگے۔ ان کے جبڑے میں دردناک پھوڑا نکلا۔ جادوئی بادامی آنکھوں میں اب درد کے بادل چھا گئے۔ آخرکار جولائی 1925 میں ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مسائل ان کے پچھلے پیشے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ US ریڈیم نے فزیالوجی کے پروفیسر سیسل ڈرینکر سے کام کے حالات کا مطالعہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے افرادی قوت کو بہت زیادہ آلودہ، تقریباً ہر ایک میں خون کی غیر معمولی حالت اور کئی ایک میں ایڈوانس ریڈیم نیکروسس پایا۔ کارکنوں کے تحفظ کے لیے جون 1924 کی اس رپورٹ میں ڈرنکر نے طریقہ کار میں تبدیلی کی سفارش کی، لیکن US ریڈیم کے صدر
آرتھر روڈر نے نہ صرف اسے رد کر دیا بلکہ کہا کہ وہ جوابی دلائل سامنے لائیں گے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ 1925 میں ایک پیتھولوجسٹ ہیریسن مارٹلینڈ نے حتمی طور پر ثابت کیا کہ ریڈیم نے گھڑی پینٹ کرنے والی خواتین کو اندر سے زہر آلود کر دیا تھا۔ ریڈیم صنعت نے مارٹلینڈ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ گریس پرائر نے مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وکیل تلاش کرنے میں انہیں 2 سال لگ گئے۔ 18 مئی 1927 کو ایک نوجوان وکیل ریمنڈ بیری کے ذریعے انہوں نے نیو جرسی کی عدالت میں US ریڈیم کارپوریشن کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ شدید طبی مسائل کے ساتھ 4 دیگر خواتین، ایڈنا اسمین، کیتھرین شوب اور ایمیلیا میگیا کی 2 بہنیں، کوئنا میکڈونل اور البینا لاریس بھی اس مقدمے کی فریق بن گئیں۔ ہر ایک نے $2.5 لاکھ طبی اخراجات اور بیماری کے ہرجانے کے طور پر طلب کیے۔ بہنوں کی درخواست پر ایمیلیا کی لاش 16 اکتوبر 1927 کو نکالی گئی۔ پوسٹ مارٹم میں تصدیق ہوئی کہ ان کی ہڈیاں انتہائی تابکار تھیں۔ ایمیلیا کی موت عادی شخص سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس نئے اور پر اسرار نیکروسس سے ہوئی تھی جو ان کی بہنوں کو بھی مار رہی تھی۔ جنوری 1928 میں پہلی عدالتی سماعت میں مرتی ہوئی ان 5 خواتین، جنہیں دنیا بھر کے اخباروں میں ریڈیم گرلز کہا گیا، میں حلف کے لیے بازو اٹھانے کی سکت بھی نہیں تھی۔ ایک اخبار نیو آرک لیجر کی خبر تھی کہ فریئر اور دیگر خواتین نے بہادری سے مسکراتے رہنے کی کوشش کی، لیکن کمرہ عدالت میں موجود ان کے دوست اور حاضرین نے دیکھ کر رو پڑے۔ گریس کے اوپر بیان کی گئی باتیں اسی عدالت میں دیے گئے بیان کا حصہ ہیں۔ اپریل تک یہ خواتین جسمانی یا ذہنی طور پر عدالت میں دوسری سماعت میں شرکت کے قابل نہیں رہیں۔ نیو یارک جرنل کے مطابق ریڈیم دریافت کرنے والی فرانسیسی سائنسدان میری کیوری نے اس کیس کے بارے میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ فرانسیسی ریڈیم ورکرز پینٹ برش کے بجائے چھوٹی تیلیوں پر روئی کا استعمال کرتی ہیں۔ کیوری نے کہا، مجھے کوئی بھی امداد دینے میں بہت خوشی ہوگی، تاہم اس مادے کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد اسے ختم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ کیوری کو خود بھی چند سال بعد 1934 میں ریڈیم ہی کے اثرات کا شکار ہو جانا تھا۔ 25 اپریل 1928 کو سماعت کے بعد بیری کے یہ کہنے کے باوجود کہ خواتین مر رہی ہیں اور شاید اگلی سماعت تک زندہ نہ رہیں، اس مقدمے کی سماعت کو ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا۔ مقدمے کے التوا پر اخبارات میں شدید تنقید ہوئی۔ نیو یارک ورلڈ کے ایڈیٹر والٹر لپ مین نے 10 مئی 1928 کے اداریے میں کہا کہ مقدمے کی سماعت میں تاخیر کا فیصلہ شدید ناانصافی ہے۔ اس طرح کی تاخیر کے لیے کوئی عذر ممکن نہیں۔ عورتیں مر رہی ہیں۔ اگر کبھی کسی مقدمے کا فوری فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ان 5 معذور خواتین کا مقدمہ ہے جو زمین پر اپنے آخری ایام کو آسان کرنے کے لیے چند ڈالرز کے لیے لڑ رہی ہیں۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت جون 1928 کے اوائل کے لیے مقرر کر دی، تاہم ایک وفاقی جج رضا کرانہ طور پر تنازع میں ثالث بن گئے اور عدالت سے باہر تصفیہ میں مدد کی۔ مقدمے کی سماعت سے کچھ دن پہلے ان 5 ریڈیم گرلز نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ ہر ایک کو $10,000 اور ان کی زندگی میں $600 سالانہ ملیں گے اور تمام طبی اور قانونی اخراجات بھی کمپنی ادا کرے گی۔ بیری پیپرز کے مطابق یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کارپوریشن کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، بیری اس تصفیے سے خوش نہیں تھے۔ انہیں ثالث US ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج ولیم کلارک پر بھی شک تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک بہت ہی معزز شخص ہیں اور سماجی مسائل میں حقیقی دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن وہ ایسے شخص ہیں جن کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آجر کے کیمپ میں ہیں۔ بیری کو بتایا گیا تھا کہ جج کلارک US ریڈیم کارپوریشن میں سٹاک ہولڈر تھے۔ 5 ریڈیم گرلز تو معاوضے کی معمولی رقم پا کر اگلے چند مہینوں اور برسوں میں جان سے چلی گئیں، مگر نیو یارک ٹائمز کے مطابق ریڈیم پینٹ کے اصل موجد آسٹریا کے ڈاکٹر سیبین اے وون سوچوکی نے 14 نومبر 1928 کو اورنج نیو جرسی میں یہ کہتے ہوئے وفات پائی کہ ان کی ایجاد نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن پھر وہ مقدمہ ہوا جس سے ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا کہ یہ جان لیوا ہے۔ یہ مقدمہ کیتھرین وولف ڈونو
ہیو نے اوٹاوا کی ریڈیم ڈائل کمپنی کے خلاف دائر کیا تھا۔ اخبارات نے بستر مرگ پر ان کی تصویریں شائع کی تھیں۔ سن 1938 میں النوائے انڈسٹریل کمیشن کے سامنے بہت سی سماعتوں کے بعد، جن میں سے ایک میں ڈونیا ہیوگر بھی گئیں، اوٹاوا کی ریڈیم گاز نے مقدمہ جیت لیا۔ ریڈیم ڈائل کمپنی نے متعدد اپیلیں دائر کیں۔ 23 اکتوبر 1939 کو امریکہ کی سپریم کورٹ نے کمپنی کی حتمی اپیل سننے سے انکار کر دیا اور نچلی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ فیصلہ تو ہو گیا، مگر ریڈیم کے اثرات تو جلد ختم ہونے والے نہ تھے۔ مارین کینیفیک نے ڈونوہیو کے واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنی ایک رشتہ دار خاتون کا ذکر کیا کہ جن کا انتقال 40 کی دہائی کے آخر میں ان کی شادی کی پہلی سالگرہ کے روز ہوا۔ انہیں ان کی شادی کے لباس ہی میں دفن کیا گیا، جو کمزور ہونے کے باعث اب کھلا ہو چکا تھا۔ آرلین بلانسکی نے لکھا ہے کہ گو کہ کیتھرین وولف ڈونوہیو ان متعدد خواتین میں سے ایک تھیں جو اپنے مقدمات کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی، یعنی 27 جولائی 1938 کو انتقال کر گئیں۔ لیکن ان کی یہ جدوجہد ان کے بعد آنے والی خواتین کے لیے پیشہ ورانہ سلامتی اور صحت کے معیارات کی تشکیل کا باعث ضرور بنی۔